IADF کے نوٹیفیکیشن سے متعلق پروسیس کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن سے متعلق غیر ضروری قیاس سرائیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں وطن واپس پہنچ رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشن اپنے مقررہ وقت پر جاری کر دیا جائے گا، ایکس سائٹ پر بیان۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کو تبدیل کیے جانے کا امکان۔ نئے گورنر کے لیے 3 سیاسی شخصیات اور 3 سابق فوجی افسران سمیت 6 نام زیر غور۔ سیاسی شخصیات میں امیر حیدر خان ہوتی، آفتاب شیرپاؤ اور پرویز خٹک کے نام زیر غور۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کے نام بھی زیر غور۔ پاکستان افغان طالبان اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ سے خوش نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ شکست خوردہ دشمن آج بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ آئینی عدالت بنا کر میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا مکمل کیا، پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر خطاب۔ صوبائی حکومت کی کوتاہی سے کے پی کے میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ کے پی میں سیاسی لوگوں کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا بڑا الزام، کہتے ہیں ملک میں سیاسی عدم استحکام اور افواہوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ ملک میں پھیلائی جانے والی افواہیں منظم سازش کا حصہ ہیں۔ کے پی میں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ کے پی کے میں منشیات اسمگلنگ حکومتی نگرانی میں ہوتی ہے۔ منشیات کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے۔ صوبے میں بڑے مافیاز کام کر رہے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر تشویش ہے۔ ہم خطے اور دنیا کے امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ امید ہے دنیا پاکستان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصری وزیر خارجہ کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہا دنیا کو دہشت گردی کے خطرات سے بچانے کے لیے بطور ذمہ دار ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم امہ میں اتحاد اور غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کے مظالم نے انسانی جانوں اور عالمی ضمیر کے قبرستان بنا دیے۔ عالمی برادری فوری اور مؤثر رد عمل دے۔ مصری وزیر خارجہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، کہتے ہیں پشاور بم دھماکے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اور بائیڈن دور میں آنے والے متعدد افغان شہریوں نے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ افغان شہریوں کا پولیس پر فائرنگ، جنسی تشدد، دہشت گرد سرگرمیوں کا اعتراف۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افغان شہریوں کی فہرست جاری کر دی۔ کہا گیا کہ وہ افراد جو پہلے دہشت گردی کی نگرانی کی فہرست میں تھے انہیں امریکہ میں رہنے دیا گیا۔ جمال ولی محمد قرین کو رہائی دی گئی، جو بعد میں پرتشدد جرائم میں ملوث پائے گئے۔ جمال ولی نے ورجینیا میں 2 پولیس افسران پر گولی چلائی، جوابی کارروائی میں مارا گیا۔ کراچی کے علاقے وی سین اور جیٹ لائن کی سڑکیں گٹر لائن میں تبدیل۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث 45 سال پرانا بازار سیوریج کے پانی کی نظر۔ مقامی شہری کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی شدید متاثر، کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کچھ ماہ بعد جیٹ لائن گٹر لائن کہلائے گا۔ پاک فوج کی زیر اہتمام کوئٹہ میں خواتین کی سائیکل ریس، خواتین کا چیلنجنگ ٹریک پر بھرپور مقابلہ، نمایاں کارکردگی پر انعامات، تمغے اور اسناد کی تقسیم۔ شرکا بلوچستان میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ کراچی کے ساحل پر سندھ کی ثقافت کے حسین رنگ، سندھ دھرتی کی خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ 3 روزہ سندھ کرافٹ فیسٹیول میں سندھ کی صدیوں پرانی ثقافت، تاریخ اور ہنر ایک چھت تلے یکجا۔ فیسٹیول دوسرے روز بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ حکومتی پالیسیز نے فرقہ وارانہ کشیدگی اور اسلاموفوبیا میں اضافہ کر دیا۔
اور ریاض میں گلوبل ہارمونی کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی ویک کا آغاز، پاکستانی کھانے، ملبوسات اور صوبائی ثقافت کے حسین امتزاج نے سب کے دل موہ لیے۔ تقریبات میں پاکستان کے سوشل میڈیا سٹارز نے بھی ساماں باندھ دیا۔